اتونی شخص علم کی طرف کم توجہ دیتا ہے۔ جو شخص تحصیل علم کی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسے جہالت کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے بعد تو سچ بھی بولے گا تو کوئی شخص تیری بات کو باور نہیں کرے گا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نافع عادت ہے۔ فضیلت کے لیے صرف اس قدر جان لینا ہی کافی نہیں کہ وہ کیا شے ہے، بلکہ اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی شخصیت اس وقت تک عظیم نہیں بنتی جب تک اس میں پاگل پن کا خمیر نہ ہو۔ عورتوں کے لیے یہ بات غیر فطری ہے کہ وہ بہادر ہوں یا کسی مسئلے پر دلائل کے ساتھ بحث کر سکے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرنا تاکہ کوئی دوسرا تیرے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ کوئی اگر تیرے حق میں بدی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں باتوں کو فراموش کر دے۔ جب انسانی اخلاق میں سے کوئی خلق حد اعتدال سے متجاوز ہو جائے تو اس کو اعتدال پر لانے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کی ضد کی جانب میلان اختیار کیا جائے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ لذت کی خاطر برائی نہ کر، لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ عورت ایک گھر کی زینت ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی ہے۔ اظہار کے سلسلے میں مناسبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ انصاف کرنے والے خود کو قانون سے زیادہ عقل مند نہ سمجھیں۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی حاصل کرنا ایسا ہی محمل خیال ہے جیسا علم کیمیا کے ذریعے سے تانبے کا سونا بنانا۔ حسن صورت بغیر حسن سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ غیر مانوس لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا بے محل استعمال ہو تو ایسی زبان لفظوں کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی۔ غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت قرض ہے۔ سب سے زیادہ ترہم خیز وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں اسی ذریعے سے برے نتائج برآمد ہوں جس سے اچھے نتائج